الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الکوثر مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کوثر یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور قرآن کی سب سے بڑی سورہ سورہ البقرہ ہے جس کی 286 آیات ہیں اور سب سے چھوٹی سورہ اس کی 3 آیات ہیں. اِنَّا بے شک ہم نے اعطیناک عطا کیا ہم نے آپ کو الکوثر کوثر. اِنَّا اعطیناک الکوثر بے شک ہم نے آپ کو عطا کی کوثر. کوثر کیا ہے؟ مادہ ہے کاف سارا کثرت. اہل لغت کوثر سے مراد خیر کثیر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمائی کہ وہ مجرم لوگ کہ جن کو آپ نے 23 سالہ زندگی میں کم و بیش ان کو ایک مہذب قوم بنا لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار صحابہ وہ جماعت چند سالوں کے اندر پوری دنیا پہ چھا گئی اور ہر طرح کی خیر کثیر یعنی کثرت کے ساتھ خیر اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. اور دوسرا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آئی پھر آپ نے تبسم فرمایا. تبسم فرمانے کی وجہ بتائی کہ ابھی مجھ پر اللہ کی طرف سے ایک سورہ نازل ہوئی ہے سورہ کوثر. اس کو پڑھا اور پھر پوچھا کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ بتاؤ. صحابہ نے کہا اللہ اعلم و رسول. تو آپ نے فرمایا کہ کوثر ایک نہر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا کی ہے، جنت کی یہ ایک نہر ہے. اور دوسری حدیث وہ بھی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج پہ میں نے جنت میں ایک نہر دیکھی. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ وہی نہر ہے کہ جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے یعنی کوثر. تو اِنَّا اعطیناک الکوثر بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ایک نہر. اور روز محشر حوض کوثر کا بھی ذکر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پہ تشریف فرما ہوں گے، آپ لوگوں کو پانی پلائیں گے، لوگ آئیں گے، آپ کی امت آئے گی اور اس حوض کا پانی اتنا میٹھا، شہد سے زیادہ، سفید دودھ سے زیادہ، فرمایا کہ جو ایک مرتبہ پی لے گا دوبارہ اس کو قیامت کے دن پیاس نہیں لگے گی. تو کچھ لوگوں کو روک لیا جائے گا، وہ نہیں آ پائیں گے. تو پوچھا جائے گا کہ ان کو کیوں روکا گیا؟ بتایا جائے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں بگاڑ پیدا کر دیا، یعنی اپنی مرضی سے دین پہ چلے، اپنی مرضی سے دین میں باتیں داخل کر دی، جس کو چاہا اس کو نکال دیا. تو صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے سحقاً لمن غیر بعدی کہ تمہارے لیے دوری ہے کہ تم نے میرے بعد میرے دین کو بگاڑ دیا. تو وہ حوض اگر ایک نہر ہے اور ایک حوض ہے اور کوثر ایک کا ذکر ہے تو سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان سے کسی نے سوال کیا کہ حوض کوثر کیا ہے پھر؟ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت کی نہر جسے کوثر کہا گیا اس سے 2 پر نالے حوض میں گریں گے. یعنی حوض کوثر کی اصل بھی جنت کی نہر ہے کہ جہاں سے یہ پانی آئے گا
اور 2 پر نالے گریں گے۔ اس سے ایک اور بھی بات واضح ہوتی ہے کہ جنت اوپر ہے، کہ جس سے پانی حوض کے اندر آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ تو یہ ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ فَصَلِّ، بس آپ نماز پڑھیں، لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کریں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہاں پر نماز پڑھنے کا اور قربانی کرنے کا حکم ہے، لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ نماز اور قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کہ نماز پڑھنی ہے وہ بھی اللہ کے لیے اور قربانی وہ بھی اللہ کے لیے۔ اور یہاں پہ فصلی، نماز سے مراد عید کی نماز ہے، یعنی یہ 2 عبادات مالی اور بدنی، اس کے علاوہ کوئی بھی مالی اور بدنی جو عبادات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ عبادت بھی بتوں کے لیے کرتے، قربانیاں وہ بھی ان کے لیے کیا کرتے تھے، جانوروں کو ذبح بھی ان کے نام پہ کرتے تھے، کوئی چیز دینی ہے وہ بھی ان کے نام پہ دیتے تھے، یعنی غیر اللہ کے لیے سب کچھ کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ نماز ہو تمہاری بدنی عبادت ہو، قربانی ہو تمہاری مالی عبادت ہو، میرے لیے ہو۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، یہاں تک کہ میرا مرنا جینا للہ رب العالمین، رب العالمین اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ ان، بے شک، شانئک، آپ کا دشمن، ہوا وہ ابتر، نامراد ہوا، ناکام ہوا۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ناکام ہوا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو آپ کو کہتے تھے کہ جب آپ کا دوسرا بیٹا جس کا نام طیب یا طاہر ہے وہ فوت ہوا تو وہ کہنے لگے کہ اب آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، یعنی ابتر کہتے ہیں کہ جو بے اولاد ہو یا جس کی اولاد ہو اور وہ فوت ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ ابتر نہیں ہیں بلکہ آپ کے دشمن ابتر ہیں، بلکہ آپ کا نام لینے والا تو قیامت تک رہے گا اور آپ کا نام چلتا رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے۔ کتنا بلند کیا ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو جب تک اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے تو وہ عبادت مکمل نہیں ہوتی، یعنی اس قدر بلند کر دیا کہ آپ کا نام قیامت تک رہے گا۔ اور یہ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ کا پہلا بیٹا قاسم فوت ہوا، اب دوسرا بیٹا فوت ہوا، اور سمجھا کہ اب آپ کے بعد آپ کی نسل ختم ہو گئی، اب آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان شانئک هو الابتر، کہ اے نبی کہ بے شک تیرا دشمن ہی نامراد ہوا، ناکام ہوا۔